بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے وجد کا قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ سے ثبوت۔ پارٹ نمبر 2 کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پاک نے مخلوق ہونے اور رزق پانے کا قرب سب پر عام کر دیا۔ ان قربتوں اور محبتوں کو کون نہیں جانتا کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ سب کا پالن ہار ہے، ہم پلنے والے ہیں، وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ستار ہے، ہم عیب دار ہیں، وہ غفار ہے، ہم گناہگار ہیں۔ یہ قربتیں سب پر عام ہیں، مگر وہی الہام کی قربت اور عشق و سوز کے اسرار و احوال سے صرف انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو نوازا۔ خاص عطاؤں اور نوازشوں کے لیے صرف خاص کو ہی منتخب فرمایا۔ دیکھیں جی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، عظیم لوگوں کی عظیم قربانیاں ہوتی ہیں۔ خاص عطاؤں کے لیے خاص روحیں، خاص جانیں، خاص نفوس، خاص قلوب ہوتے ہیں۔ کبھی سنا وہی کے لیے سب منتخب ہیں، عشق و سوز کے لیے سب ہیں۔ تو عشق الہی کی کیفیات اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب اللہ پاک کے سوا ہر چیز دل سے کوچ کر جائے، دل صرف اللہ پاک کے لیے خاص ہو جائے، پھر باطن سے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، عشق حقیقی ایسی قوت ہے کہ دنیا کی زنجیریں اگر 200 بھی ڈال کر مجھے قید کیا جائے تو میں عشق کی تڑپ سے انہیں توڑ دوں گا۔ اللہ پاک کی محبت کی ایک زنجیر نے مجھے باقی سب زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ محبت الہی کی کیفیات ملتی ہیں، مل جاتی ہیں، مل سکتی ہیں جب اللہ کے سوا ہر چیز دل سے کوچ کر جائے۔ اور یہ ساری نعمت محبت الہی کا نصیب ہونا، عشق حقیقی کی تڑپ ہونا، یہ ساری نعمت مل سکتی ہے، ملتی ہے۔ یہ نعمت اولیاء کے فیضان صحبت سے عطا ہوتی ہے، نیکوکاروں کی سنگت سے عطا ہوتی ہے، بیعت حاصل کر لینے کے بعد نصیب ہوتی ہے، ورنہ قربت کی امید لگانا کم فہمی ہے۔ غافل انسان نیکوکاروں کی سنگت میں رہ کر سونار کا کچرا بادام سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے فیضان سے، ان کی صحبت و سنگت سے عشق الہی کی تڑپ نصیب ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے قربتوں کی امید لگانا یہ کم فہمی کی بات ہے۔ تو وجد اللہ کی قربت کے راستے میں آتا ہے اور پہلے پہل آتا ہے۔
اور یہ وجد اللہ سے ملا دیتا ہے۔ ہماری روح کی اصل قلب ہے اور قلب کی اصل عرش ہے۔ جب سالکین پر ان کے قلوب پر توجہ کی جائے تو روح قلب کی طرف رغبت کرتی ہے، قلب اپنے اصل عرش کی طرف رجوع کرتا ہے، تو جسم ناچیز، ناتواں اور ہیچ ہوتا ہے، پھر ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ متحرک ہو گئے، حرکت میں آ گئے، گریہ ساری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وجد میں حرکت جائز ہے۔ حبشی لوگ ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلہ میں آپ کے سامنے جھومتے تھے، رقص کرتے تھے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھپ کر اوٹ میں ان کو دیکھا کرتی تھیں۔ اور جب حضرت علی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تو حضرت علی خوشی سے متحرک ہو کر جھومنے لگے۔ تو اسرار و احوال کی یہ کیفیات شرعی طور پر مستحسن ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح وجد سے کبھی کبھی ٹوٹلی باڈی، پورا بدن حرکت میں آتا ہے اور اضطراب میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بعد بدن کی حرکت، مثلا صرف لطائف کی حرکت کرنا اور ایک شرار ہوتا ہے۔ کبھی رقص کرنا، کبھی منہ سے کچھ الفاظ جاری ہونا، مثلا آہ، اف، اوہ، لف، ہا ہا، اللہ اللہ۔ کبھی رونا، کبھی کپڑے پھاڑنا، دوڑنا، چیخنا، اعضاء کا ٹوٹ جانا، موت کا خطرہ بلکہ موت واقع ہو جانا۔ داؤد علیہ السلام کے گلے میں اللہ نے وہ سوز عطا کیا، وہ درد نصیب کیا۔ آپ زبور کو پڑھتے ہیں، پہاڑ، پرندے، ہر چیز جھوم جاتی ہے۔ 400 کے قریب جانوں کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ وجد کی یہ کیفیات اللہ کی محبت اور تڑپ میں بنتی ہیں، نصیب ہوتی ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مطر بن عبداللہ فرماتے ہیں، اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں، میں ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نماز ادا کر رہے تھے، آپ کے سینہ میں ایک ایسی آواز تھی جیسے پکنے کے وقت ہانڈی کی آواز ہوتی، آپ رو رہے ہیں۔ ایک بار حجر اسود کے پاس آئے، اسے چوما، بہت دیر تک لب مقدس اس پر رکھ کر روتے رہے اور فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ کیا بھول گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، الہی مجھے خوب رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اور پھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سورۃ تکویر کو تلاوت فرما رہے ہیں، وقوع قیامت کے وقت جو ہولناک تغیرات رونما ہوں گے، گویا آپ ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ کا دھیان، آپ کا وجدان اتنا بڑھ گیا، آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔
اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ، جب گابن اونٹنیاں آزاد پھریں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جسموں سے جوڑی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ کے باعث قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ خوب رو رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک مشاہدہ ہے آنکھوں کے سامنے، جیسے یہ آیت دل دہلا رہی ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سمندر میں اس روز پانی کی لہریں نہیں، آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ پانی سے شعلوں کا اٹھنا تعجب انگیز معلوم ہوتا ہے، لیکن پانی کے اجزائے ترکیبی پر نظر ڈالو۔ پانی دو گیسوں آکسیجن ہائیڈروجن کا مرکب ہے، ان میں سے ایک گیس بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کو اکٹھا کیا جائے تو یہ آگ کی صورت اختیار کریں، مگر قادر مطلق نے ان کے مرکب کو پانی کی شکل دے دی اور اس میں آگ بجھانے کی تاثیر رکھ دی، مگر قیامت کے دن یہ اپنی اصلی حالت میں ہوں گے۔ آکسیجن ہائیڈروجن اصلی حالت پر آئیں گی اور بے پایاں ذخائر جو سمندروں میں پانی کی صورت میں آج ٹھاٹھے مار رہے ہیں، بھڑکتے شعلے بن جائیں گے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک بار حضرت عمر گلی سے گزر رہے تھے، مکان کے اندر سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز سنی، سواری سے اتر کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر گھر واپس پہنچے، 1 ماہ تک بیمار رہے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی بیماری کی وجہ کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت میں آنسو بہانا، اللہ کی محبت میں تڑپ جانا، اللہ کی محبت میں آہ کا نکل آنا۔ دیکھیں جی، جسم کے وجد سے خاکی دنیا میں انقلاب آتا ہے اور روح کے وجد سے افلاک درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ روح کے وجد سے زمین و آسمان فتح یاب ہو جاتے ہیں، علم و حکومت حاصل ہوتے ہیں۔ یہ روح کا رقص ہے، روح کے رقص کے لیے ما سوا اللہ سب کچھ جلانا پڑتا ہے۔ جب تک آتش عشق نہ ہو، جب تک محبت الہی کی تڑپ نہ ہو، جب تک عشق حقیقی کی لگن نہ ہو اور اس لگن سے جگر سوزی نہ ہو، روح کا وجد میں آنا ممکن نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک لونڈی آپ کی خدمت میں آئی، سلام کیا، آپ کے گھر میں ایک مسجد تھی، اس نے 2 رکعتیں نماز ادا کی، نیند آ گئی اور سو گئی۔ خواب میں کچھ دیکھا، اچانک گھبرا کر اٹھی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین، میں نے اس وقت بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، میں نے کچھ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ لونڈی بولی، یا عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، میں ان کا واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں۔ عرض کرتی ہیں کہ حضور، میں نے دیکھا ہے دوزخ دوزخیوں کے لیے دھڑ دھڑ جل رہی ہے، پھر پل لا کر اس کے اوپر رکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، لونڈی پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، پھر عبد الملک بن مروان لائے،
اس پل پر چڑھائے گئے۔ تھوڑی دیر وہ چلا کہ پل الٹ گیا، وہ دوزخ میں جا پڑا۔ آپ نے فرمایا لونڈی پھر؟ اس نے کہا پھر عبد الملک کے بیٹے ولید کو لایا گیا، اس کو پل پر سوار کیا گیا۔ تھوڑی دیر چلا تھا کہ پل نے کروٹ بدل لی، دوزخ میں گر پڑا۔ آپ نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا پھر سلامان بن عبد الملک لائے گئے، پل پر چڑھائے گئے، وہ بھی تھوڑی دور چلا تھا کہ پل ترچھا ہو گیا، وہ بھی دوزخ میں گر پڑا۔ آپ نے پوچھا لونڈی پھر؟ اس نے کہا پھر میں نے دیکھا آپ کو لایا گیا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، آپ نے ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور آپ برابر اللہ 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 پکارتے رہے، پاؤں زمین پر مارتے رہے۔ وہ لونڈی اٹھی، آپ کے کان میں پکار پکار کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، بخدا میں نے دیکھا آپ بچ گئے، آپ بچ گئے، آپ بچ گئے، آپ نے نجات پائی، مگر آپ مسلسل اللہ اکبر اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے رہے اور پاؤں زمین پر مارتے رہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ صاحب وجد لوگوں کی یہ صفت کا بیان ہے جو پارٹ نمبر 1 میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو کر نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔